السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد، اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی دہشت گردی، استعماریت اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ غزہ سے ہے کہ آج صبح کچھ 70 سے 80 ٹرکس کا داخلہ ہوا تھا جنوبی غزہ کے اندر۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا، یہ جو اسرائیل کی اپنی چیریٹی چلا رہا ہے غزہ کے لوگوں کو کھانا دینے کے لیے۔ ویسے تو صرف نام پہ بلایا جاتا ہے، وہاں پہ غزہ کے لوگوں کو راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ 70 یا 80 ٹرک تھے جو کہ آج صبح جنوب غزہ کے طرف داخل ہوئے۔ وہاں پہ جنگجوؤں نے حملہ کرا اور ان ٹرکس کا سارا سامان چوری کر لیا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کی حکومت کی جانب سے بیان آتا ہے جہاں پہ وہ بولتے ہیں کہ اب ہم غزہ کے اندر امدادی سرگرمیوں کو روک رہے ہیں، کہ وہ جب بھی ہم اندر غزہ کے اندر کھانا پہنچاتے ہیں تو ہم جو حماس کے جنگجو ہیں وہ اس کھانے کو، امدادی ساز و سامان کو چوری کر لیتے ہیں۔ یہ ایک شروع سے ایک موقف رہا ہے اسرائیلی فوج کا، اسرائیلی حکومت کا۔ یہ ایک ڈرامے بازی رہی ہے اسرائیلی فوج کی اور اسرائیلی حکومت کی، کہ جب بھی ان کو امدادی سرگرمیاں روکنی ہوتی ہیں تو وہ حماس پہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ اس بات کی تردید غزہ کے اندر سے خدا جاتی ہے۔ وہاں کے جو چشمدید گواہ ہیں، وہاں کے جو بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں جو غزہ کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ اس بات کو رپورٹ کرتی ہیں کہ یہ جو صبح حملہ ہوا ہے جنوب غزہ کے اندر جہاں پہ ان ٹرکوں کا مال چوری کیا گیا ہے، یہ حماس کے جنگجو نہیں تھے، بلکہ یہ ایک دوسرا گروہ ہے، ایک چھوٹا جنگجو گروہ ہے وہاں کا، اس کو ایک دہشت گرد گروہ بھی بولا جاتا ہے حماس کی جانب سے، وہاں کے بسنے والے غزہ کے لوگوں کی جانب سے۔ اس کا نام ہے ابو شباب۔ اب یہ ابو شباب ایک جنگجو گروپ ہے، اس کا تعلق داعش سے رہا ہے، اس کا تعلق اسلامک اسٹیٹ سے رہا ہے۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس ایک اور تصدیق آئی تھی اسرائیلی میڈیا کے اپنے جانب سے، جہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی حکومت اب ان دہشت گردوں کو غزہ کے اندر اپنے ہتھیار دے رہی ہے تاکہ وہ حماس سے لڑ سکیں۔ یعنی کہ وہاں پہ جو چھوٹے گروہ ہیں، چھوٹے جو دہشت گرد گروہ ہیں، وہاں کے جو چھوٹے جرائم پیشہ عناصر ہیں، وہاں پہ حماس کی حکومت کو روکنے کے لیے، وہاں پہ غزہ کے لوگوں کو توڑنے کے لیے مزید اسرائیلی حکومت اب دہشت گردوں کا استعمال کر رہی ہے، انہی دہشت گردوں کو استعمال کر رہی ہے جن پہ امریکہ لگاتار بمباری کرتا ہے، شام میں بھی اور عراق میں بھی۔ تو جب یہ ڈرامہ جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے اسرائیل کا، تو اس کے بعد ٹائمز آف اسرائیل جو اسرائیل کا سب سے بڑا جریدہ ہے، اس کے اندر ایک خبر آتی ہے جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اس بات کے بولنے کے باوجود کہ ہم غزہ کے اندر کھانا نہیں پہنچائیں گے، انہوں نے آج کا پورا دن غزہ کے اندر کھانا پہنچایا ہے، وہاں پہ لوگوں کو کھانا دیا ہے اور امدادی ساز و سامان پہنچایا ہے۔ اسی کے تردید میں پھر الجزیرہ کی ایک دوسری سرخی آتی ہے جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آج کا تسلسل وہی رہا ہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی کیمپوں میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، غزہ کے بسنے والوں کو۔ وہاں پہ جب وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، قطاروں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وحشیانہ طریقوں سے کھڑا کروایا جاتا ہے وہاں پہ، اور امداد دینے سے پہلے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کچھ 62 ایسے فلسطینی ہیں جو غزہ کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ اور اگر آپ اس کا اعداد و شمار کو جوڑیں تو ایک مہینہ ہو گیا ہے تقریباً غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے ڈرامے کو شروع ہوئے ہوئے، اور اس دوران کچھ 550 فلسطینیوں کو اسرائیل شہید کر چکا ہے۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق پاکستان اور اسرائیل سے ہے، کہ جب ایران کے اوپر اسرائیلی بمباری ہو رہی تھی، جب ایران کے جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے، تو اس وقت ٹویٹر پہ اسرائیل کے جو سابقہ ڈپٹی وزارت دفاع ہیں، وزیر دفاع ہیں، اور ان کے وہاں پہ لیبر پارٹی کے کوئی سینٹرل کمیٹی ممبر ہیں، مسٹر میر مصری، انہوں نے اپنی ہیبرو زبان میں ایک ٹویٹ لکھا جہاں پہ بولا کہ اب ایران کے جو دوہری تنصیبات پہ ان پہ ہدف ہم نے بنا لیا ہے، اس کا جو اگلا قدم ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جوہری تنصیبات پہ حملہ شروع کرے، اور پاکستان کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایران کے بعد پاکستان ایک واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اب آج کچھ گھنٹوں پہلے ایک امریکہ کے ایک چھوٹے سے میڈیا ہاؤس کے، ایک نیو یارک کے ایک چھوٹے میڈیا ہاؤس کے، ایک عجیب سی ایک خبر آتی ہے، ایک ریسائیکل ہوئی ہوئی پرانی وہ خبر چلاتے ہیں، جو کہ پہلے کچھ دسمبر 2024 میں آلریڈی ہو چکی ہے، اس کو نیا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ آپ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کیوں بنا رہے ہو، یعنی کہ اگر آپ کا ہدف ہمیشہ سے بھارت رہا ہے، آپ کا ہمیشہ ہدف انڈیا رہا ہے، تو آپ اس طرح کے میزائل کیوں بنا رہے ہو جو کہ امریکی سرزمین تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے پہ امریکی حکومت نے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دیے تھے۔ اب یہ پرانی ایک خبر ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ سے خبر سے نکال کے کھودا گیا ہے اس میڈیا ہاؤس کی جانب سے۔ اس میڈیا ہاؤس کے اگر آپ ویب سائٹ کو چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر ایک اسرائیلی، ایک ایپیک کی انفلوئنس ہے،
یعنی کہ ایک چھوٹے درجے سے، اگر آپ اس بات پہ سوچیں تو ایک چھوٹے درجے کے چھوٹے لیول کے میڈیا ہاؤس سے ایک بیانیہ بنانا شروع کر رہا ہے موساد کہ اب پاکستان ہے جو اگلا ہدف ہے، پاکستان ہے جو کہ امریکہ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اب امریکہ اور اسرائیل مل کے پاکستان اور پاکستان کی جوہری تنصیبات پہ کوئی نہ کوئی حملہ کرنے والے ہیں۔ اب اس کا آگے آگے جا کے کیا نکلنے والا ہے، اب یہ ایک ایسی خبر ہے جس کو ہم دلچسپی سے فالو کریں گے اور میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا تعلق پھر اسرائیل سے ہے کہ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے بنجمن نتن یاہو، یہ اسرائیلی ریاست کے پورے ماضی کے یہ پہلے وزیر اعظم ہے جو کہ کمرہ عدالت میں اس کو آ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے اسرائیلی ریاست کی جانب سے، وہ اس بات کا نہیں ہے کہ اس نے کتنے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کر دیا غزہ میں، بلکہ اس بات کے اوپر کیس ہے کہ اس نے کرپشن کری ہے اور لوگوں سے پیسے وصول کرے ہیں، اور اس نے لوگوں کو گفٹ لیے ہیں اور دیے ہیں جو کہ اس کو اجازت نہیں تھی۔ اس کے نتیجے میں آج امریکی صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک عجیب سا بے تکا سا ایک ٹویٹ آتا ہے جہاں پہ وہ بھڑکتی ہوئی الفاظ میں بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بنجمن نتن یاہو ایک اتنی عظیم ہستی ہے اور اس نے اس ملک یہودیت کے لیے کتنا اس نے اچیومنٹس حاصل کری ہیں، کیا کیا اس نے دیا ہے یہودیوں کو۔ تو اب یہ جو کرپشن کا کیس بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف، اس کو ختم کر دینا چاہیے اسرائیلی ریاست کو۔ اب یاد رکھا جائے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف خود ہی اتنے سارے کیسز ہیں جس میں جنسی حراست کے ہیں، جنسی تشدد کے کیس بھی ہیں، اس میں کرپشن کے کیسز بھی ہیں۔ تو اب یاد رکھا جائے کہ ابھی جو پچھلا اسی مہینے میں 11 جون کو بنجمن نتن یاہو کو کمرہ عدالت میں آ کے کھڑا ہونا پڑا تھا، اور وہاں پہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کیس چلتے چلتے، اور اس کو پھر عدالت سے اس کو نکالنا پڑا۔ اب یہ ایک اس کی طبیعت خراب ہونے کا ایک یہ ڈرامہ بازی تھی، یہ پوری دنیا کو پتہ تھا یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل کا جو پارلیمنٹ ہے جس کو کنیسٹ بولا جاتا ہے یا ہماری زبان میں مجلس شورا بولا جائے گا، اسی دن اس کے اندر ایک بڑا ایک اہم ووٹ تھا جہاں پہ جو پارلیمنٹیرینس ہیں ان کے وہاں کے ووٹ کرنے والے تھے کہ کیا ہمیں یہ موجودہ حکومت کو گرانا ہے یا نہیں گرانا۔ اس وقت تو بنجمن نتن یاہو جب اپنے مجلس شورا پہ پہنچا تو بال بال اپنے وقت سے بچ گیا، اس کی پارٹی نے اپنا جو الٹرا رائٹ جو ان کی دوسری پارٹیز ہیں ان کو کنونس کر لیا، ان کو منا لیا کہ ابھی جو ہم قتل عام کا یہ پروگرام جاری رکھے ہیں ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس میں مزید امپرومنٹس لے کر آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر جنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک کہانی ہے کہ کس طرح اگر ہم ماضی کے اینک سے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اسرائیلی حکومت کی جو چالیں وہ کس طرح سے آگے سے پلین ہو کے چلتی ہیں۔ آج کی جو اگلی ضروری خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ایران سے ہے کہ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے ایک انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ جو بمباری کی ہے اس میں ممکن ہے کہ اس نے استعمال شدہ یورینیم استعمال کرا ہے، یعنی کہ وہ زہریلا مواد جو امریکہ نے عراق میں داخل ہونے وقت استعمال کرا تھا، جس کی وجہ سے عراق میں کینسر کے ریٹ اور لیوکیمیا کے ریٹس کافی حد تک بڑھ چکے ہیں، اور اب یہی فارمولا مغربی دنیا نے ایران پہ آزمایا ہے۔ یہ یورینیم جو ہے انسانی جسم کو صرف ریڈیٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ایک زہر ہوتا ہے، اور جو انسانی جسم ہے اس کو گھولنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا، اور یہ پھر ماحول کے اندر ہی رہتا ہے۔ اب مغربی دنیا کی جانب سے بار بار چنگاڑا جاتا ہے اس بات پہ اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ روس استعمال کر رہا ہے کیمیائی ہتھیار یا پھر شام استعمال کر رہی ہے کیمیائی ہتھیار، لیکن جب مغربی دنیا کی جانب سے استعمال شدہ یورینیم ان کے استعمال ہوتا ہے تو اس پہ ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ اب ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس ٹرینڈ کو دیکھیں گے کہ مغربی دنیا کی جانب سے کیا جواب آتا ہے، اور البتہ کہ یہ جو انکشاف ہے اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ آج کی جو میں اگلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق ابھی پچھلے والی سے ہی ہے کہ غزہ کے جو ہیلتھ ڈائریکٹر ہیں وہاں کے، ان کے وزارت صحت کے منیر البرش، ان کے آفس کے ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے جہاں پہ ایک چھوٹا سا شیرخواہ بچہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے جسم میں ڈیفارمیٹیز ہیں، اس کے جسم میں ڈیفیکٹس ہیں، اور یہ ایک بیان دیا جاتا ہے ان کی جانب سے کہ اب غزہ کے اندر جو نئی پیدائشیں ہو رہی ہیں بچوں کی، ان کے ساتھ یہی سارے پریشانیاں آ رہی ہیں کہ ان کی باڈیز میں ڈیفارمیٹیز ہیں، ان کے جسم صحیح سے بن نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ غزہ کے اندر جو اسرائیل کی جانب سے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، جو زہریلے اور ریڈیائی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں کی ہوا میں، اس کو بیان کرنے کے لیے شاید کچھ بہتر لفظ نہیں ہے کہ یہ وہی پیمانہ ہے جو ہم نے عراق میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ جب امریکی فوج آئی تھی تو اس نے یورینیم سے لدے ہوئے ہتھیار استعمال کرے تھے، ان کی آنے والی پوری نسلوں کو تباہ کر دیا کہ وہاں پہ ابھی بھی بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ جسمانی کوئی نہ کوئی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں یہی چیز اب غزہ کے نسل میں نظر آنا شروع ہو رہی ہے۔
اب یہ جو ویڈیو آپ اپنے اسکرین پہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے فلسطین کے مغربی کنارے علاقے رام اللہ، وہاں سے شمال مشرق میں ایک چھوٹا علاقہ ہے ترمس آیا نام کا۔ وہاں پہ جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں، جو کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے آتے ہیں زمینوں کو چوری کرنے کے لیے، زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور زبردستی اپنے وہاں پہ گھر اور اپنے آرائشیں اور اپنے تمام علاقات بنانے کے لیے، تو یہ لوگ وہاں پہ گھس پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ہنگامہ پھوٹ پڑتا ہے۔ جو وہاں کے جو بسے ہوئے صدیوں سے بسے ہوئے فلسطینی لوگ ہیں، وہ پتھر اٹھا لیتے ہیں، اور آپ ایک ملاحظہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی لڑائی کہ وہاں پہ فلسطین کی میں رہنے کی زندگی کی کیا قیمت ہے۔ کل میں نے آپ کو فوٹیج شو کری تھی القسام بریگیڈز کی، جو کہ حماس کا جہادی ونگ ہے۔ اس نے ایک اسرائیلی ٹینک کے اندر بم پھینکا تھا، وہاں پہ 7 جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو مار دیا تھا۔ اب اس کے بعد آج ایک نئی ویڈیو آتی ہے، یہ القسام بریگیڈز کی نہیں ہے بلکہ یہ سرایہ القدس کی ہے، یعنی کہ جیروسلم بریگیڈز کی۔ اور یہ جو جہادی ونگ ہے، یہ فلسطینی اسلامک جہاد کی گروہ کا ہے، یہ حماس کا نہیں ہے لیکن حماس سے منسلک ہے۔ اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے گھروں کے بنے ہوئے بارودی سرنگیں زمین پہ بچھا رہے ہیں، اور ان کو تھاکب بولا جاتا ہے وہاں کی اپنی زبان میں، اور عموماً طور پہ یہ راستے میں بچھائے جاتے ہیں تاکہ جو اسرائیلی ٹینکیں ان پہ سے گزرتی ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ایک طریقہ دیکھ سکتے ہیں، ایک روش دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ایک بہادری دیکھ سکتے ہیں انسانیت کی یا اس جہاد کی، کہ یہ ایک ایسا علاقے میں اس طرح کی لڑائی لڑ رہے ہیں جس کو خان یونس، یہ ویڈیو خان یونس کی ہے۔ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ لگاتار اسرائیلی ڈرون بھی کام کرتے ہیں، لگاتار اسرائیلی جہاز بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مغرب کی جانب دیکھیں تو ہمیشہ برطانیہ کی طرف سے ان کے سپرس کے ہوائی اڈے سے اڑے ہوئے سرویلنس کے جہاز ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اسرائیل کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس حالات میں یہ لوگ نکلتے ہیں اور اس طرح سے ایک کوآرڈینیٹڈ ایک پرسائز طریقے سے اس کو بچھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اس کا تعلق امریکہ کی مقامی سیاست سے، کہ امریکہ کے جو ایک بڑا شہر ہے نیو یارک، اس کے ناظم کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب جو امریکی جو سسٹم جس طرح کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات ہونے سے پہلے پارٹیز کی جو پرائمریز ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ اس بات کے انتخابات کرتے ہیں کہ ہمارے پارٹی سے کون سا ایسا کردار ہے جو کہ ناظم کے لیے لڑے گا یا ناظم کی سیٹ پہ جا کے بیٹھے گا۔ تو جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے امریکہ میں، جو کہ عموماً طور پہ نیو یارک کی جو پوزیشن ہے وہ جیتتی ہے ہمیشہ، تو اس کے پاس 2 چوائس تھے۔ ایک تھا یہودیوں کا بیک ہوئے ہوا، اے پیک کا بیک ہوئے ہوا مسٹر کومو، اور دوسرا ایک چھوٹے طبقے سے آیا ہوا، ایک چھوٹی سوچ سے آیا ہوا ایک مسلمان سوشلسٹ جس کا نام ہے زوران ممدانی۔ اب اس بات کا یاد رکھا جائے کہ جو نیو یارک ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی یہودیوں کی کمیونٹی ہے، یعنی کہ ان کی اے پیک جس کو بولا جاتا ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے ان کا، اور عموماً طور پہ جو یہودی گروپ جن کو بیک کرتا ہے نیو یارک کے اندر، اسی کو وہی انتخابات کے اندر جیتتا ہے۔ تو اب ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے نیو یارک کے اندر کہ ہم نے دیکھا کہ جو مسٹر کومو ہیں، جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے وہاں کے ایک امیدوار تھے، جن کے خلاف بہت سارے سیکشول ہراسمنٹ یعنی کہ جن سے ہراساں کرنے کے لڑکیوں کو اور جنسی تشدد کرنے کے کیس اور الزامات بنے ہوئے ہیں اس عجیب شخص کے اوپر، اس کو سپورٹ حاصل تھی جو یہودی گروپس ہیں اور ایپے کے، ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ اور ایک نیو یارک ٹائمز کی ایک سرخی ہے جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی کمپین تھی ایپیک کی یہودی گروہوں کی۔ انہوں نے کچھ 25 کروڑ ڈالر جمع کرے ہیں اس کو منتخب کرنے کے لیے، اس کو ڈیموکریٹ پارٹی کا امیدوار بنانے کے لیے۔ لیکن تمام کوششوں کے باوجود، اتنے بڑے خرچے کے باوجود، یہ جو اے پیک کی اور جو یہودیوں کی کوشش تھی اپنے امیدوار کو کھڑا کرنے کی، وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب ایک مسلمان ہے وہاں پہ جو کہ نیو یارک کا اگلا ناظم بننے جا رہا ہے، اور امریکن رائٹ ونگ جو ہے وہ مکمل طور پر جھلس چکی ہے اس بات سے۔ وہ لگاتار وہاں پہ اگر آپ رائٹ ونگس کی اسپیسز میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نفرت اور آگ بگولا سینٹیمنٹ ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف، کہ وہاں پہ اب یہ مہم بنائی جا رہی ہے کہ 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرایا گیا تھا تو اس وقت مسلمانوں نے ہمارے کچھ 2750 لوگوں کو شہید کر دیا تھا، لیکن اب 26 یا 25 سالوں کے بعد کیا ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ ہم مسلمانوں کو واپس نیو یارک میں بھی لے آئیں، وہاں پہ ایک مسلمان ایک ناظم کو بھی قبول کر لیں؟ یہ ایک مزاحیہ سی بات ہے، ایک مزاحیہ سا لطیفہ ہے کہ اگر جو امریکی دنیا ہے، جو مغربی دنیا ہے، وہ مسلمانوں کو بے پناہ دہشت گرد بولتا رہے اس طرح سے، کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن اگر یہاں سے کسی یہودی کو دہشت گرد بول دیا جائے تو فوراً بول دیا جائے کہ تم اینٹی سیمائٹک ہو اور تم نسل پرستی کر رہے ہو، اور ہر یہودی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں۔
امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔